नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद जो है वो रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने उसको जो है वो नज़ूल फरमाया है और इसकी बड़ी फ़जीलत है। और जहाँ ये फ़जीलत वाले महीने के बीच में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का नज़ूल फरमाया है, बाकी सारी किताबों के ऊपर कुरान को बहुत ज़्यादा फ़ोक़ियत हासिल है, वहीं पे इसके पढ़ने वालों को भी अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त और तकरीम जो है वो बख्शी है। सैयदना मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम राज के मौके पर जब जन्नत के बीच की सैर के लिए गए तो वहाँ देखा कि बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ जो थी वो कुरान पढ़ने की आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये इतनी प्यारी मसरूर कुन आवाज़ किसकी आ रही है? तो उन्होंने फरमाया ये आपके जो सहाबी हैं हारिसा बिन नुमान, वो ज़मीन पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ अल्लाह को इतनी पसंद है कि अल्लाह ताला ने वो जन्नत के बीच में पहुँचा दी है और जन्नती उनकी आवाज़ सुनकर खुश हो रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। ऐसे ही इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत भी इबादत है, अगर तरन्नुम से पढ़ते रहें। कि कुरान मजीद को भी बड़े प्यार से, बड़े तरीके से जो है वो पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ गले से उतार देना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से कोई इंसान कुरान को पढ़ेगा तो कल क़यामत वाले दिन कुरान जो है अपने पढ़ने वाले की सिफ़ारिश भी करेगा। एक दफ़ा रात की तरीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो एक आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ वाले सहाबा से कहते हैं, ये आवाज़ जो है ये अबाद की आवाज़ है? तो दूसरे सहाबी कहते हैं, जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज़रत अबाद की आवाज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तूने मेरी उम्मत के बीच में इतनी खूबसूरत जो है आवाज़ वाले, इतनी खूबसूरत तिलावत करने वाले जो हैं वो कारी पैदा किए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जो है वो कुरान मजीद पढ़ता है और पढ़ाता है, अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा अज़ाब से जो है वो नवाज़ते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान हदीस है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो कल जो है ये क़यामत का दिन होगा और कुरान जो है वो अपने पढ़ने वालों के लिए जो है उनकी सिफ़ारिश बन जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान जो है पढ़ने वाला जो है वो जब आखिरत का क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कुरान पढ़ने वाले को उसको ये अज़ाज़ देंगे, उसे कहेंगे, सबसे पहला उसका एहसास ये होगा कि आओ और जिब्राईल और मीकाईल के साथ खड़े हो जाओ। यानी कि जिब्राईल और मीकाईल वो मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते हैं कि सारे फ़रिश्तों के जो हैं वो सरदार हैं, लेकिन इतना प्रोटोकॉल मिलेगा कुरान मजीद पढ़ने वालों को कि उनके साथ पहली सफ़ के बीच में अल्लाह ताला उनको भी खड़ा कर देगा। अब देखिए कि आज के ज़माने के बीच में अगर कोई वज़ीर आज़म आ जाए, सदर आ जाए, तो हमारी सबकी क्या ख़्वाहिश होती है कि हम उसके साथ खड़े हो जाएँ, साथ खड़े होके सेल्फियाँ बना लें, तस्वीरें बनाएँ, लोगों को पता चल जाए कि ये जी वज़ीर आज़म के साथ खड़ा हुआ था, या फ़लाँ जो है बड़ा ही प्रोटोकॉल वाला बंदा जो था उसके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन आप तसव्वुर करें उस वक़्त का जब अल्लाह ताला का वहाँ पे जो है अर्श लगा हुआ होगा, वहाँ पे पूरी दुनिया जो है इकट्ठी होगी और अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वालों को ये एज़ाज़ देगा कि आप जाओ और पहली सफ़ के बीच में जिब्राईल और मीकाईल के साथ खड़े हो जाओ। इसके बाद अल्लाह ताला जो थे उस कुरान पढ़ने वाले को इज़्ज़त का लिबास जो है उसे पूरी कायनात के सामने पहनाया जाएगा। जब कुरान पढ़ने वाला कुरान जो था उस कुरान पढ़ने वाले की सिफ़ारिश करेगा कि या अल्लाह इसे और ज़्यादा करो, कि फिर अल्लाह ताला से कहेगा अल्लाह ताला इसको जो है इज़्ज़त का लिबास पहनाएँ, तो फिर उस इंसान के लिए क़ारी कुरान के लिए जो है बेशक वो मर्द हो या औरत हो, उनके लिए जन्नत से लिबास पहनाया जाएगा और वहाँ सबके सामने जन्नत का जो लिबास है वो उनको पहनाया जाएगा। जब ये मामला भी हो जाएगा तो इसके बाद जो है जो कुरान है फिर उस बंदे की सिफ़ारिश कीजिएगा कि या अल्लाह अब इसे जो है इससे थोड़ा-सा और ज़्यादा जो है कुछ और मतलब अता करे। तो फिर अल्लाह ताला के फ़रिश्तों को हुक्म देंगे, फ़रिश्ते जो थे वो ताज लेके आएँगे और उनके जो वो कुरान पढ़ने वाला क़ारी कुरान होगा उसके सर के ऊपर जो है वो ताज पहनाया जाएगा। फिर जहाँ उस के सर के ऊपर ताज पहनाया जाएगा, वहाँ पर ही अल्लाह ताला इस हाफ़िज़े कुरान के वालिद और वालिदैन जो थे इनके लिए भी हुक्म होगा
اور ان کے لیے بھی تاج منگوائے جائیں گے اور ان کی سروں کے اوپر پہنائے جائیں گے۔ کیوں پہنائے جائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن پڑھایا اور اس نے ساری زندگی نہ صرف قرآن مجید پڑھا بلکہ اس کے اوپر عمل کیا، اور اس اعزاز کی وجہ سے ان والدین کو بھی اتنی عزت بخشی جائے گی کہ ان کے سروں کے اوپر بھی جو جنت کے خوبصورت تاج جو ہیں وہ پہنائے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تاج کی روشنی جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہوگی کہ سورج سے بھی زیادہ روشنی ہوگی۔ جب ان کے سروں پہ وہ تاج پہنائے جائیں گے تو چونکہ ان کی روشنی اتنی تیز ہوگی تو اس لیے سب کی نگاہوں کا محور اور مرکز وہی لوگ ہوں گے کہ ہر کسی کی نظر جو ہے اسی حافظ قرآن اور اس کے والدین پہ ہوگی۔ سارے جو ہے وہ رشک کریں گے کہ کتنا مطلب خوش قسمت ہے یہ بچہ کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو آج اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے بیچ میں یہ اعزاز جو ہے وہ بخشا ہے۔ اب قرآن کہے گا پھر اس کی آدمی جو ہے اس کی سفارش کرے گا قاری قرآن کی، مطلب یہ سارے اعزازات اللہ تعالیٰ اس کس کو دے رہا ہے؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے دے رہا ہے کہ اس بندے نے دن رات جو ہے اپنی قرآن کے اوپر صرف کی، کوئی سو رہا تھا، کوئی آرام کر رہا تھا، لیکن کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ صرف قرآن پڑھنے کے اوپر لگ رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے کے اوپر راضی ہوگا۔ اب وہ قرآن جو ہے وہ پھر کہے گا کہ یا اللہ اس کو کچھ اور دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا دوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں قرآن کہے گا یا اللہ تو اس بندے سے راضی ہو جا، یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، یہ دن اور رات جو ہے اس نے ایک کر دیا تھا مجھے پڑھنے کے لیے۔ تو جو ہی اللہ تعالیٰ اس آدمی سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قاری سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میں آج تم سے راضی ہو گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ آپ ایسے کرو وہ حافظ قرآن کو کہ آپ سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور قرآن مجید پڑھتے جاؤ، الحمدللہ سے شروع ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنی جنت کی سیڑھیاں آپ چڑھتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے 6666 آیتیں جو ہے وہ پڑھتے جاؤ، اور جہاں والناس کی سین کا جو اختتام ہوگا وہاں تک جو ہے وہ جنت جو ہے وہ ساری آپ کو دے دی گئی ہے۔ یعنی کہ اتنا اعزاز ہے کہ اتنی خوبصورت جنت لیکن صرف اور صرف اس حافظ قرآن کے اعزاز کی وجہ سے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ ایک اور جو انعام ہوگا ایک حافظ قرآن کے لیے یا قاری قرآن کے لیے، وہ 10واں انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بیچ میں اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ جب پل صراط کے اوپر سے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو گزارنا ہے کہ وہ ایک آزمائش کی جگہ ہے جو کہ ایک جو بال ہے اس سے بھی زیادہ باریک ہے، تو وہ جب اس کے اوپر سے گزرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس حافظ قرآن جو ہے ان کے لیے یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ اس پل صراط کے اوپر سے بجلی سے بھی زیادہ تیز گزر جائیں گے، جبکہ بہت سارے انسان ہوں گے، کوئی آہستہ آہستہ اس کے اوپر سے گزرے گا، کوئی بیٹھ کے گزرے گا، کوئی ڈگمگاتا ہوا جو ہے وہ گر جائے گا، یعنی کہ اس کے نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، جو اس کے اوپر سے گرے گا وہ جہنم کے اندر گر جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو یہ اعزاز دے گا کہ وہ پل صراط کے اوپر سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور اب جب وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت کے قریب جائے گا تو وہ جنت جو ہے وہ لبالب بھری ہوئی ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے جاؤ یہاں سے داخل ہو کے جنت کے بیچ میں چلے جاؤ۔ تو وہ جب دیکھے گا کہ وہاں تو اتنی زیادہ جگہ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، تو وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا کہ یا اللہ آپ کہیں مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے تھے، میں جنت کے بیچ میں کہاں جاؤں، یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں بچی، پوری کی پوری جنت جو ہے وہ لبالب بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھلا میں تم سے کیوں مذاق کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کہیں گے کہ تم ایسے کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 5% تمہیں ہے وہ جنت جو ہے میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تو پھر وہ آدمی جو ہے وہاں پہ انٹر ہو جائے گا۔ تو جب انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا تو کیا کہے گا کہ یا اللہ اب میں راضی ہو گیا ہوں، اللہ میں تجھ سے بڑا خوش ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے اعزاز صرف قرآن پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو دیے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رات کو 100 آیتیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور وہ سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ 1000 آیتیں ایک رات کے قیام کے بیچ میں پڑھتا ہے، یعنی کہ 2 رکعتوں کے بیچ میں، ایک رکعت میں 1000 اور دوسری رکعت کے بیچ میں 1000 اپنا دونوں رکعتوں کے بیچ میں 1000 سورتیں پڑھتا ہے، جیسے اگر آپ 29واں اور 30واں پارہ جو ہے یہ ملا لیتے ہیں تو یہ 1000 آیتوں سے بھی زیادہ ان کے بیچ میں آیتیں ہیں۔
تو جو انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے بیچ میں اس کا قیام کرے گا، یعنی کہ ایک ہفتے میں کر لے، ایک مہینے میں کر لے، جیسے آج کل رمضان کا موسم ہے تو رمضان کے بیچ میں جو ہے انسان جو ہے وہ قیام کر لے، کیونکہ آج تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کی سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اعزاز دیں گے۔ تو جو انسان جو ہے وہ 1000 آیتیں ایک رات میں اپنے قیام کے بیچ میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے خزانوں میں سے اسے ایک خزانہ دے گا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکرٹ رکھا ہوا ہے کہ وہ خزانہ کیا ہوگا، وہ جب انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا تو پھر ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے نوازے گا۔ تو یہ اتنی مطلب زیادہ اللہ تعالیٰ نے عنایتیں کیوں کی ہیں، صرف اور صرف قرآن پڑھنے کی وجہ سے اتنا زیادہ اعزاز ہے۔ اب دیکھیے کہ عام دنوں کے بیچ میں قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں دیتے ہیں، لیکن رمضان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں، بلکہ 70 سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ آج جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی نیکیوں کو بڑھائے، اپنے نامہ اعمال کو ان نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔